پوچھا کہ بھائی انہوں نے سمجھے تقویٰ کوئی بہت بڑی چیز ہوگی اور بہت بڑا ڈیفینیشن ہوگا اس کا، تو انہوں نے ہمارے سے ایک بار پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا کہ بھائی اللہ کے احکام کا لحاظ رکھنا۔ اتنا آسان بول نہیں بولے میں بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تقویٰ کے معنی بچنا، لفظی معنی اس کے ہے بچنا، اوائڈ کرنا، اوائڈ کیا اوائڈ کرنا؟ کیا چیزوں سے بچ؟ اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے رکنا، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے کرنا تقویٰ ہے۔ اب جس کا جتنا وہ عمل ہوگا اتنا وہ بڑا آدمی ہوگا، اس کے لیول ہے۔ اصل تقوی سے قرب الہی مقصود ہے، اللہ کا قرب مقصود ہے۔ تو جتنا اللہ کے قریب آدمی ہوگا اتنا بڑا تقوی ہوگا اس کا۔ یہ مراتب ہے، اور وہ مراتب کیسے ملتے ہیں؟ حدیث میں ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مسلسل میرے قریب ہوتے جاتا ہے نفل کاموں سے، نفل کاموں سے قریب ہوتے جاتا ہے۔ نفل کاموں سے بولے تو بھئی اب آپ ایک مزدور رکھ لیے، مزدور جو ہے آپ 10 بجے سے 5 بجے تک رکھتی ہے اس کو، اتنی ڈیوٹی کے اوقات ہے اس کو۔ اب کوئی مزدور ایسا ہے 10 بجے سے پہلے جا رہا، 8 بجے آ کے صاحب بولیے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، دودھ لانا ہے، ترکاری لانا ہے، 8 بجے صبح سے پھر ادھر 5 بجے جو ہے یہ پھر 10 بجے سے وہ کام پورا مکمل کر رہا ہے پوری لگن محنت سے، پھر اس کے بعد 5 بجے بھی آپ کی خدمت میں موجود ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، دواخانے میں جانا لانا دوائیں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے اس کو بولے میاں تم اپنے گھر کے کام دیکھو، ادھر کھڑا نہیں، میرے کیا کام ہے سب کے، کیا کرو گا ہوا جانا۔ اب یہ ایسا مزدور ہے کہ ہم اس کو چاہنے لگتے ہیں۔ اب ہم نے جو اس کو 200 300 جو مزدوری مقرر کی وہ بھول جاتے ہیں، اب وہ ہمارا محبوب ہونے لگتا، اچھا چارہ بڑا اچھا محنتی آدمی ہے، باخلاق۔ اب ہم اس کو اتنا چاہنے لگتے ہیں کہ اب وہ جو گنی چنی رقم ہے 300 روپے کی وہ بھول جاتے ہیں، اس کے سارے مسائل ہم اپنے مسائل سمجھتے ہیں۔ اب اس کی شادی آ گئی، شادی آپ کرتے ہیں، اس کے بچے آ گئے، ان کے مسائل آپ حل کرتے ہیں۔ کتنی مثالیں ہیں دنیا میں ایسی، سینکڑوں مثالیں کہ لوگوں نے ایسے کتنے غریبوں کو اپنا کے ان کے سارے مسائل حل کر دیے۔ اب جناب نواب صاحب جب چاہنے لگ جاتے ہیں اس کو، تو اب وہ جناب علی بالکل نواب صاحب کے قریب ہو جاتا ہوگا، امیر کے قریب ہو کے اب جتنے نواب صاحب کے کام ہیں بڑے بڑے انہیں کرنے لگتا۔ نواب صاحب کے اختیارات، اب کہیں جاتا ہونے تو لوگ بولتے ہوئے نواب صاحب کے خادم ہے بھائی ہے، لوگ بھی اس سے ڈرنے لگتے، نواب صاحب کا ہے
وہ آدمی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بھائی، نواب صاحب کا آدمی ہے، اور نواب صاحب جو ہے اس کی مرضی کے موافق کام کرتے، اب جو اختیارات نواب صاحب کے ہیں اس کے اختیارات ہو جاتی ہیں، پڑ گیا مقام اس کا۔ اب نواب صاحب کے پاس کیا تھا اختیارات، کیا طاقتیں ہیں، پیسہ دھیلا ہے، گھوڑے دوڑے یہ دے دے۔ اور اسی طرح اگر بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے چلے، فرائض تو پڑھ رہا ہی پڑھ رہا، تہجد کو بھی اٹھ رہا، چاشت بھی نہیں چھوڑ رہا، اشراق بھی، کوئی سنت اور نفل روزہ نہیں چھوڑ رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قریب کرتے جاتا ہے۔ بندہ میں تو بول دیا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، سو جاؤ، صبح اٹھو، لیکن یہ ایسا آدمی نکلا کہ جناب وہ رات کی نیند بھی حرام کر دیا اور میرے پکار رہا۔ اب پکارنے میں تو آدمی، اگر آپ کو ہم کو کوئی پریشان حال آدمی پکارے محبت سے تو آپ ہم اپنی جان دینے تیار ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے، اپنی جان پہ کھیل کے اس کو بچاتے۔ جب اللہ کو پکار رہا ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقتیں اس کے ساتھ ہو جاتی۔ وہی حدیث شریف بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یزال العبد یتقرب الی، کہ بندہ میرے قریب ہوتے چلے جاتا ہے نفل کاموں کے ذریعے سے۔ زکوٰۃ دینا ہے، اس کی ساری زکوٰۃ جو ہے 5,000 ہو رہی تھی، انہیں جو ہے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ہے، میرے کہا کہ 5,000 5 لاکھ ڈال دیا، دیکھا پریشان حال لوگ ہیں، ڈال دیا اس ویسے بندے کو اللہ نہیں چاہے گا۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ فَأَكُونُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اب اس کے کان ہیں وہ اس کے نہیں ہے، میرے کان ہے، اللہ تعالیٰ فرما، وہ دنیا کی کسی کونے میں خسخس ہو رہی اس کو سنے آتا ہو، کیونکہ اس کے کان ہی سے نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے کان ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو اس کو؟ بصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے یہاں پوری جہاں کی جدھر ارادہ کرا انہیں وہاں دکھتا اس کو سب۔ اس کی بصارت محدود تھی، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو گیا تو اس کی بصارت بھی وسیع ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بصارت آنکھ کی محتاج ہے کیا؟ نہیں۔ اللہ کی جو سماعت ہے وہ کان کی محتاج نہیں ہے، وہ طاقت آ جاتی ہے اس میں۔ یبصر بہ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے۔ وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس بندے کا، ایسے بندے کا کہ جو فرائض، واجبات، سنتیں سب کرنے کے بعد نوافل پر کارآمد ہے، بندہ میرے قریب ہوتے چلے جاتا ہے۔ اب کیا پوچھتے جناب اس کی کرامتوں کا؟ اس لیے اولیاء کرام کی جو بڑی کرامتیں جو ہوئی ہیں نا، اسی وجہ سے وہ سب اللہ کے کام ہیں۔ وہ ان کا کیا ہے؟ کٹورے میں سمندر آ گیا، حضرت خواجہ اجمیری نے
اتنے کٹر قسم کے راجے مہاراجے، ان کے سامنے پنپنا مشکل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کرامتیں دے کے، وہ کرامتوں کی طاقت سے جیسے معجزہ نبی کو ملتا ہے، ٹھنڈے پڑ جاتے دیکھنے والے، ارے کیا طاقت ہے. تو کام کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی طاقتیں عطا فرماتا. مطلب کیا ہے؟ کیا ہے ایمان والو، تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، اور یہ اللہ نے جو طاقتیں دی ہے سابق میں اللہ کے اپنے بندوں کو، یہ ختم نہیں ہوا سلسلہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی معطل نہیں ہوا، اس کے اندر یہ طاقت ابھی بھی ہے. اگر تم یہ کرو گے تو تم کو یہ شان تمہاری ہوگی، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے. یہ شان تم کو ملے گی اگر تم نے یہ کام کیا. معمولی طاقت ہے یہ. تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے، وہی اب سب حکومت ان کی، وہ اقتدار ان کا، پولیس ان کی، فوج ان کی، کلکٹر ان کی. آئے بندے مومن ہو کے آپ ایسی بات بول رہے ہیں؟ اللہ آپ کا ہے نا. اب آپ اس کو نہیں بنا رہے اپنا. اب آپ کا عالم تو یہ ہے کہ وہ نماز فرائض پڑھنا ہی مشکل ہو گیا ہے، نفل پر کب آئیں گے؟ فرائض کا ادا کرنا مسئلہ ہو گیا ہے، حلال حرام کی تمیز مشکل ہو گئی ہے. تو اب آپ کب کریں گے؟ وہ شان آپ کو کب ملنا؟ تو